شریف سے ضیاء الحق شہزاد۔ اس وقت موجود ہوں اسلامی دنیا کی 4 صدی ہجری کی عظیم درسگاہ کے بانی حضرت صفی الدین حقانی کے مزار پر۔ اورچ شریف کی تاریخ قبل مسیح سے ملتی ہے۔ تاریخ اسلام میں اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہاں لاکھوں اولیاء کرام نے اسلام کی شمع روشن رکھی۔ حضرت صفی الدین حقانی 312 ہجری کو پیدا ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ کا شجرہ مبارک 17ویں پشت پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کی والدہ گازرون کے بادشاہ کی دختر تھی۔ آپ کم عمری میں ہی اپنے استاد شیخ ابو اسحاق گازرونی کے درس علم الفقر سے فارغ التحصیل ہو چکے تھے۔ آپ کو اپنے استاد فاضل سے پیر حاجات کا لقب ملا تھا۔ آپ 16 سال کی عمر میں والدہ کے انتقال کے بعد اورچ شریف تشریف لائے۔ آپ نے یہاں سب سے پہلے حجرہ مسجد اور طالب علموں کے لیے درسگاہ بنام حویلی لواحقین تعمیر کرائی۔ اس وقت اس میں دنیا کے طول و عرض سے 500 صوفی درویش تعلیم حاصل کرتے تھے۔ بعد میں یہ درسگاہ دنیا بھر میں دین و تعلیم کا منبع بن گئی۔ اس وقت دہلی کے مشہور حاکم پرتھوی راج کو اس درسگاہ سے شدید خوف تھا، چونکہ آپ ولی الفقر ہونے کے ساتھ ساتھ کئی علوم پر دسترس رکھتے تھے، جس کی وجہ سے اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ چنانچہ پرتھوی راج نے حملہ کر کے عید الاضحیٰ کے دن نماز کے وقت آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کے مزار کی حالت انتہائی خستہ اور آنے والے زائرین کے لیے کسی قسم کی بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں۔ علم کی شمع روشن کرنے والے ان بزرگان دین کے مزارات کھنڈرات میں تبدیل ہونا حکومت، سیاستدانوں سمیت عوام کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کیمرہ مین احتشام ساحل کے ساتھ ضیاء الحق شہزاد، دنیا نیوز، اورچ شریف۔ میں اس وقت موجود ہوں میاں والی کے مین جہاز چوک پر۔ ایپکا ضلع میاں والی کے زیر مہنگائی، لوڈ شیڈنگ کے خلاف اور تنخواہوں میں اضافے کے لیے ایک پرامن ریلی جہاز چوک سے ریلوے اسٹیشن تک نکالی گئی۔ ضلع بھر کے کلرکوں نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ اس موقع پر آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن ضلع میاں والی کے عہدیداروں نے ریلی سے خطاب کیا اور کہا کہ یہ حکومت روٹی، کپڑا اور مکان تو کیا دے گی بلکہ ہمارے منہ سے نوالے بھی چھین رہی ہے، اور وابڈا کی 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف بھی شدید احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ اس مہنگائی کے دور میں اسی تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ اگر مطالبات نہ مانے گئے دفتروں کو تالے لگا دیں گے۔ کیمرہ مین محمد امجد کے ساتھ فیصل اوان، دنیا نیوز، میاں والی۔ یہ تھی پنجاب کی دنیا، اور اب آپ کو لیے چلیں گے گلگت بلتستان کی جانب، جہاں سے خصوصی افراد کی بحالی کے لیے قائم سینٹر سے متعلق رپورٹ شامل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ قدرتی حسن سے مالا مال وادی حنزہ میں کئی غیر سرکاری ادارے کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ادارہ قراقرم ایریا ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کارڈو ہے۔ اس ادارے کا ایک اہم پروجیکٹ خصوصی افراد کے بحالی کے لیے قائم سینٹر ہے۔ اس سینٹر میں 35 خصوصی افراد داخل ہے جو علاقے کے ایک روایتی قالین شرم کی بنائی کا کام کرتے ہیں۔ اس سینٹر میں داخل افراد کو ماہانہ وظیفہ بھی دیا جاتا ہے۔ ان خصوصی افراد کا اپنا میوزیکل بینڈ بھی ہے اور یہ لوگ دنیا سے بے نیاز ڈول کی تھاپ پر رقص بھی کرتے ہیں۔ مردوں کے علاوہ خواتین کے لیے الگ سینٹر قائم کیا گیا ہے جس میں 25 خواتین دستکاری کا کام کرتی ہیں۔ ان سینٹرز کو چلانے میں ہاشو فاؤنڈیشن کا مالی معاونت شامل ہے۔ حکومت کی طرف سے منسٹری آف اسپیشل ایجوکیشن کی خصوصی توجہ سے ایک بلڈنگ بھی زیر تعمیر ہے جس کے لیے حیدرآباد پنزہ کے عوام نے زمین بطور عطیہ پیش کیا ہے۔ راکھا پوشی کے دامن میں آباد وادی حنزہ کے ان خصوصی افراد کی بحالی کے کام میں مخیر حضرات اور تنظیمیں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کیمرہ مین غازی کریم کے ساتھ اکرام نجمی، دنیا ٹی وی، وادی حنزہ۔ اور اب آپ کو لیے چلیں گے گلگت بلتستان کے بعد کشمیر، جہاں سے میری دھرتی میری دنیا کے اس پروگرام میں گرڈ اسٹیشن کے اوور لوڈ ہونے سے لوڈ شیڈنگ میں اضافے سے متعلق رپورٹ شامل کی گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ میں اس وقت مظفر آباد کے واحد 132 kV گرڈ اسٹیشن میں موجود ہوں، جو شہر کے علاوہ ہٹیاں بالا اور وادی نیلم کے اکثر علاقوں کو بجلی فراہم کرتا ہے۔ دارالحکومت کے اس گرڈ اسٹیشن کی 132 kV ہائی ٹرانسمیشن لائن ایپٹ آباد سے آتی ہے۔ نوسیری اور ہٹیاں بالا کے دونوں گرڈ اسٹیشن کو بھی یہاں ہی سے بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ آئے روز بجلی کی مانگ میں اضافے کے باعث گرڈ اسٹیشن میں نصب مشینری لوڈ برداشت کرنے سے قاصر ہے۔ اضافی لوڈ کے باعث تاروں کو جلنے سے بچانے کے لیے مظفر آباد اور وادی نیلم کے ساتھ ساتھ وادی جہلم کے علاقوں کو وقفے وقفے سے بجلی فراہم کی جاتی ہے۔
मुजफ्फराबाद और इसके करीबी इलाकों को बगैर किसी तात्तुल के बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ग्रिड स्टेशन में एक और 20-26 मेगावोल्ट एम्पियर ट्रांसफार्मर की तनसीब जरूरी है। महकमा बरकियात के अमले ने जलजले में तबाह होने वाले इस ग्रिड स्टेशन को 3 दिन के अंदर शहर को बिजली फराहम करने के काबिल बनाया था। जलजले में ग्रिड स्टेशन की हिफाजती दीवार के साथ साथ अमले की इमारत भी जमीन बोस हो गई थी, जो ताहाल तामीर न हो सकी। शदीद बारिश हो या गर्म मौसम, ग्रिड स्टेशन में तैनात अमला एक आरजी खेमे में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा है। इस ग्रिड स्टेशन में नस्ब कीमती मशीनरी और तैनात अमले के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए 4 दीवारी की तामीर ज़रूरी है। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ मोहम्मद असलम मीर, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। कश्मीर के बाद अब बारी है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की, जहां से मेरी धरती मेरी दुनिया में हुकूमत की अदम तवज्जुही के बायस जानवरों की अमवात में इजाफे से मुतालिक खुसूसी रिपोर्ट शामिल की गई है। ये है इस्लामाबाद का मरगजार चिड़ियाघर, जहां जानवरों की शरह अमवात में इजाफा होता जा रहा है। चिड़ियाघर में 200 के करीब जानवर जबकि 200 से जायद परिंदे मौजूद हैं। गुज़श्ता चंद सालों के दौरान यहाँ मरने वाले कीमती जानवरों की तादाद 80 से तजावुज कर चुकी है। हाल ही में मुख्तलिफ बीमारियों, मौसम और दीगर वजूहात की बिना पर मरने वाले जानवरों में 2 गुलदारी चीते, ज़ेबरे और मगरमच्छ शामिल हैं। मगरमच्छ के मस्कन में बतखें जबकि शेर के पिंजरे में रीछ रख दिए गए हैं। यहाँ मौजूद वेटनरी डॉक्टर को चिड़ियाघर के डिप्टी डायरेक्टर का इंतजामी ओहदा तो दिया ही गया है, साथ ही ऐवान सदर और वजीर आजम हाउस समेत इस्लामाबाद की दीगर जगहों पर मौजूद जानवरों की देखभाल और तिब्बी सहूलियात की जिम्मेदारी भी मरगजार चिड़ियाघर के वेटनरी डॉक्टर के पास है, जिसके बायस जानवरों को बर वक्त तिब्बी सहूलत और तवज्जो न मिलने पर शरह अमवात बढ़ गई हैं। जानवरों की बीमारियों की तशखीस के लिए कोई लेबॉर्ट्री मौजूद नहीं है, जिसके बायस सैंपल प्राइवेट लेबॉर्ट्रियों में चेक किए जाते हैं। अगरचे यहाँ मौजूद जानवरों की देखभाल का इंतजाम तसल्ली बख्श नहीं, लेकिन फिर भी इंतजामिया जल्द ही यहाँ मजीद नए जानवर लाने का इरादा रखती है। इंतजामिया की जानिब से मरगजार चिड़ियाघर में तरक्याती काम तो कराए जा रहे हैं, मगर जानवरों की तिब्बी सहूलियात पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। कैमरामैन नजम फातमी के साथ अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। आज का प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है पसंद आया होगा। नाज़रीन की तजावीज़ और मशवरे हमें मौसूल हो रहे हैं, जो हमारी रहनुमाई में मददगार भी साबित हो रहे हैं। आपके ताउन और रहनुमाई के साथ हम प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया को मज़ीद निखार सकते हैं। अपनी तजावीज़ और आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, mdmd@duniatv.tv। अपनी मेज़बान अमीना खान को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में कुछ नई और दिलचस्प रिपोर्ट्स के साथ और आपके मसाइल की निशानदही करते रिपोर्ट्स के साथ। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।